بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے نام سے شروع، جس نے ساری کائنات بنائی، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور درود و ذات پر جس کے صدقے کائنات بنائی، جو رحمت للعالمین ہے۔ آج میرا میسج عمران خان کے لیے، پرائم منسٹر عمران خان کے لیے۔ سر، السلام علیکم سر، عمران خان صاحب، کل ایک واقعہ ہوا عدالت میں کہ ایک لڑکی جو 10 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، تو اس کے جو مجرم تھا جس نے زیادتی کا نشانہ بنایا اسے چھوڑ دیا گیا۔ تو جب اسے رہا کیا گیا تو اسی لڑکی کے چچا نے اسے گولی مار دی۔ تو جب عدالت انصاف نہیں کرتی تو اس طرح فیصلے ہوتے ہیں، لوگ خود فیصلے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب، موٹر والا واقعہ ہوا تو آپ نے سب نے لوگوں نے شور کیا، سب لوگوں نے آواز اٹھائی کہ اس کو پکڑا جائے۔ آج ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا، وہ ایک آدمی۔ آپ نے اسمبلی میں بھی گونجا یہ سب کچھ کہ پکڑا جائے، اس کو پکڑ لیں گے، جلد ہم پکڑ لیں گے، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں ہے، یا آگے پیچھے سب آپ کے وزیر بولتے رہے، لیکن عمران خان صاحب ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا۔ اس کے مجرم آپ ہیں، کیونکہ آپ برسر اقتدار ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ اقتدار پر ہیں۔ ابھی یہ واقعے رک نہیں رہے۔ ابھی چنیوٹ میں ایک واقعہ ہوا، اس سے پہلے ایک اور علاقے میں اسی طرح کا واقعہ ہوا۔ عمران خان صاحب، جب تک آپ کسی کو لٹکائیں گے نہیں سرے عام، اس وقت تک یہ واقعے نہیں رکیں گے۔ آپ نے بولا تھا ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، یہ مدینہ کی، اگر آپ کی مدینہ کی ریاست یہ ہے تو ہمیں ایسی مدینہ کی ریاست نہیں چاہیے۔ ایسی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنوں کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہ ہو۔ تو ہمیں اس طرح کی تبدیلی نہیں چاہیے۔ خان صاحب آپ نے بولا تھا کہ میں عمر کی طرح کام کروں گا۔ عمر نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات پر اگر کتا بھی مر جائے نا تو اس کی پوچھ بھی مجھ سے ہوگی، اس کا بھی سوال مجھ سے ہوگا۔ تو خان صاحب، حضرت عمر کو پڑھیں تو صحیح۔ اب بات تو کرتے ہیں نبی پاک کے کن اصولوں پر مدینہ کی ریاست بنائی گئی، اور کس طرح وہ اٹھی اور کس طرح بڑھی، اور آج پوری دنیا میں مسلمان ہے۔ وہ چھوٹی سی جماعت اٹھتی ہے، پہلی جنگ میں 313 صحابہ تھے، تو آگے کچھ ہی سالوں کے بعد وہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ بولتے تو ہیں ان اصولوں پہ چلائیں گے، لیکن آپ کرتے نہیں وہ کام، صرف باتیں ہی کرتے ہیں آپ۔ خان صاحب، کیا ہم اپنے بچوں کو باہر نکالنا چھوڑ دیں جس طرح کے یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لیں، یا اپنے بچوں کو گنے لے دیں یا بندوقیں رکھ لیں، ان کے ساتھ محافظ رکھ دیں کہ ہمارے بچوں کو محفوظ رہ سکیں؟ آج آپ کے دور میں کسی کی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ کو سوچنا ہوگا۔ اس کے 95% مجرم آپ ہیں، کیونکہ آپ اقتدار میں، آپ کچھ کر نہیں رہے، آپ اپنی مستی میں مگن ہیں۔ اپوزیشن وہ شور کر رہی ہے، آپ ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو وہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسوں میں ملوث ہیں، مگن ہیں، لیکن آپ اس طرف تو، یہ اہم مدعا، اس طرف تو آپ آ ہی نہیں رہے۔ روز کسی زینب کی عزت کو تار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب زینب والا واقعہ ہوا تو نواز شریف کا دور تھا، غلط کیا اس نے جو کہ۔ خان صاحب، آپ انصاف کا نام لے کر آگے آئے ہیں، ہم نے آپ کو انصاف کے نام پر ووٹ دیا ہے، ہماری آپ سے بہت سی امیدیں ہیں۔ خان صاحب، اس مسئلے پر غور کیجئے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک واقعہ اس طرح کا ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ تو جنرل صاحب نے ان کو پھانسی پر لٹکایا تھا، اور سارا دن وہ ان کی لاشیں لٹکتی رہی تھی۔ تو اس کے کئی عرصہ، کچھ 4-5 سال اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ خان صاحب، اگر آپ نے یہ واقعات روکنے ہیں نا تو آپ کو ان کو نشانہ عبرت بنانا ہوگا، کیونکہ اگر دوبارہ کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ باقی رہ گئی بات آپ کے ممبران اسمبلی کی۔ فواد چودھری صاحب، اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوتی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو سرعام پھانسی دی جائے۔ آپ بولتے ہیں کہ یہ
انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا. تو وہ جو کر رہے ہیں وہ انسانیت ہے؟ جو وہ آج کل کر رہے ہیں وہ انسانیت ہے؟ وہ کون سے انسانیت کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ کون سی انسانیت کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں؟ انسانیت انسانیت، یہ انسانیت کا کام ہے؟ اگر اس طرح کا کام آپ نہیں کریں گے تو روز کسی زینب کی عزت تار تار ہوگی، روز موٹر وے والے واقع ہوں گے، آپ بیٹھے بس اپنی اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. آپ کو کیا؟ غریب کی بہن بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، آپ کو اس سے کیا؟ سوچئے گا ضرور. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.